حسنین کریمین کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے؟ دو باتیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں، ان کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، ان کی شان میں صرف وہ باتیں کریں جو مستند روایات میں ہیں اور جو دین کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ محرم ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، حسنین کریمین کی ذات ہو، کوئی اور شخصیت ہو، جھوٹ تو کسی عام بندے کے بارے میں بولنا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا جھوٹ سرکار کے شہزادے کے بارے میں بندہ بولنا؟ اتنی جسارت۔ ایک مثال لیجیے، میں حضرت کے بارے اگر یہ کہوں داد وصول کرنے کے لیے آپ سے، اللہ نہ کرے کہ کبھی میں ایسی بات کہوں، مثال سمجھا رہا ہوں، میں حضرت کے بارے کہوں کہ میں نے صبح انہیں خواب میں دیکھا یہ مدینہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ایسے جھوٹ بولنا میرے لیے جائز ہوگا؟ عام بندہ سمجھتا ہے جائز ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، عام بندے کے بارے بھی حرام ہے، اور ان کو بات پتہ چلے کہ میرے بارے اس نے یہ کہا ہے تو ظاہر ہے مجھے ناراض ہو گئے، میرے بارے کیوں اس طرح کی پھکڑ باتیں کرتے ہو؟ جب وہ عام بندے دے بارے جھوٹ نہیں بول سکتے اور گناہ ہیں، اور اینا بزرگاں دے بارے جھوٹی گل کریے تے ناراض ہوندے نے، کہ سرکار دے شہزادیاں دے بارے جھوٹ بولے تے بندہ خوش ہون گے؟ کبھی بھی نہیں ہونی۔ اور پھر جھوٹ کے بارے آپ کو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ یہ جو حدیث شریف میں بھی سنا رہا ہوں، یہ زندگی کی باقی نجی معاملات کے بارے میں بھی ہے، اور حضرات حسنین کریمین یہ کسی بزرگ کی شان کے حوالے سے بھی بات کرنے سے پہلے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ دوران گفتگو عالم اسلام کی معروف شخصیت شہر کراچی سے تشریف لائے پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، میں ان کو قلب سلیم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ واپس آئیے، جہاں سے بات منقطع کی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولن والے دے منہ چو اتنی پیڑی بو نکل دی کہ فرشتہ 1 میل دور ٹر جاتا ہے۔ کہ حضرات حسنین پاک ہون یا اور کوئی شخصیت ہو، انہاں کا ذکر تے کر دیا اللہ دا نور برسے۔ ان کا ذکر خیر تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے رب کی رحمتوں کا نزول ہو، اور اگر بندہ جھوٹی روایات بیان کرے یا جھوٹی روایات سنے تو وہاں پہ نور نہیں برسے گا، وہاں تو رحمت کے فرشتے یوں دور جائیں گے کہ حدیث کے مطابق ابھی آپ نے سنا، ایک جھوٹ پر، عام جھوٹ، شہزادے تو بہت بلند بارگاہ ہیں، عام کسی بات کے بارے میں جھوٹ بولنے پر حضور فرماتے ہیں کہ 1 میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر ستیہ ناس و ان جھوٹی روایات کا انہوں نے عقائد کو اتنا خراب کیا ہے کہ اہل علم و فہم اور دردمند لوگ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کے عقائد کہاں سے کہاں پہنچے۔ ہم بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں، حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادوں کا واقعہ، حالانکہ یہ واقعہ سب سے پہلے روضۃ الشہداء میں ملا کاشفی نے لکھا ہے، یعنی 900 سال کی کسی ایک کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے، 900 سال بعد ایک بندے کو یہ واقعہ پتہ چلا اور اس نے لکھا ہے۔
اور اب اسے سنا سنی بیان ہوتا جا رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا وہ جو دردناک انداز سے بیان کیا. حضرت سیدنا قاسم کی شادی کے بارے میں بڑی روایات ہیں. کربلا شریف میں ان کی شادی ہوئی. صدر الافاضل نے سوانح کربلا میں لکھا یہ روایت گھڑنے والوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہاں وہ بلند بارگاہ ہیں اور رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا یہ موقع، اور شادیاں کر رہے تھے وہ اس وقت. یعنی اس واقعے کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اسی طرح بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے یہ روایت کہ سرکار نے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، ان کے کندھے پر یزید بیٹھا تھا تو حضور نے فرمایا جنتی کے کندھے پہ جہنمی بیٹھا ہے. کئی دفعہ سنی ہوگی آپ نے یہ بات. حالانکہ یزید پیدا ہی حضور کے وصال اقدس کے تقریباً 15 سال بعد پیدا ہوا. اندازہ کیجیے جھوٹ کہاں تک. اسی طرح اور بہت سی باتیں کربلا شریف کے حوالے سے میں آپ سے کے سامنے ذکر کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. دوسری بات میں یہ کر رہا تھا حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے. یوں کرنا چاہیے کہ صرف سچی روایات ہیں، مستند روایات ہوں اور وہ روایات ہوں جو دین کے اصولوں کے مطابق ہوں. جھوٹی روایات بیان کرنے کے ساتھ سننے کے ساتھ نہ تو حضرات حسنین کریمین کی شان بڑھتی ہے اور نہ ہی وہ خوش ہوتے. ان کی شان میں اور کوئی بھی روایت نہ بیان کی جائے، صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ حضور انہیں گود میں بٹھاتے تھے، پیار فرماتے تھے اور ان سے محبت کی دعائیں فرماتے تھے. یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے. اور انہیں کیا چاہیے؟ اور کوئی روایت نہ بیان کی جائے، صرف تقریر میں ایک حدیث بیان کی جائے تو وہی کافی ہے، لیکن جھوٹی روایتیں نہ بیان کی جائے. اور دوسری بات جو میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیسے کرنا چاہیے. حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ رونے دھونے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا بھلا آدمی سننے والے کے انداز سے اور اس کی لہجے سے اور اس کی باتوں کی وہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دے. حضرات حسنین کریمین کا ذکر ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بھلا آدمی بزدل ہو جائے. ان کا تذکرہ ایسے ہونا چاہیے کہ بزدل بھی جوان مرد ہو جائے. حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ یوں ہونا چاہیے کہ ہمارے جیسے موت سے ڈرنے والے لوگ بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں اور قیامت تک یہ کہتے رہیں کہ ہمارے آقا حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا تو ہم بھی نہیں جھکائیں گے. ان کا تذکرہ ایسے کرنا چاہیے. اب آپ سنتے ہیں خطبہ سے بڑا عجیب و غریب انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ ایسے پیاس ہوئی تو یہ ہوا تو وہ ہوا. استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا بریلوی نے بھی امام حسین پاک کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن دیکھیے کتنے حسین انداز میں کیا ہے. فرماتے ہیں نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی. نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی. مگر منظور تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رؤیت کے شربت کی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں پیاس جتنی زیادہ ہو شربت کا مزہ اتنا آتا ہے. ترے جنی زیادہ لگی ہوئے نا پانی دے چا سونی زیادہ آندی. حضرت امام حسین نے پینا سی شربت دیدار. امام حسین نے پینا سی شربت دیدار تے امام حسین چاندے انہاں دے نانے نے اتنا پیار نال نوازیا سی کہ رب دی بارگاہ وچ اتنی ساری خواہش دا اظہار کر دے تے کربلا دے میدان جنت تو نہر آ جاندی. لیکن امام حسین پاک چاندے سی کربلا وچ پیاسا گلا کٹیا جاوے. جنی پیاس زیادہ ہوئے گی شربت دیدار دی چا سونی زیادہ ہوئے، مگر منظور تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رؤیت کے شربت کی.
ان کا تذکرہ ہمیں بزرگوں نے ایسے نہیں سکھایا کہ سارا مجمع رونا شروع کر دے. اہل بیت کے پیار کی وجہ سے رونا آنا اور بات ہے، لیکن اہل بیت کا نام لے کر پیسے وصول کرنے کے لیے یا داد وصول کرنے کے لیے زبردستی رولانا اور بات ہے. آپ غور کیجئے کہ میں کیا کہوں. سرکار دے شہزادیاں دے پیار دا ذکر ہوئے، انہاں دی کربلا دا ذکر ہوئے کہ اللہ کریم دی راہ وچ انہاں اس استقامت نال جان دیتی کہ بندے دے دل اس پیار دی وجہ تو کیفیت پیدا ہوئے اکھا چوتھرو آ جان تے نہ ممنوع ہے اور نہ ہی کوئی قدغن ہے، بلکہ اے سادہ آنسو نہیں، کوئی دور دی گل نہیں کہ اللہ پاک نے آنسوؤں دی وجہ کوئی بخشش فرما دے، لیکن امن پیار دے زبردستی وہ بسور کے بیٹھ جانا اور کرو نیت کر کے آنا آج بڑے ہی رونا تو ہونے جا کے نہ ایدی شریعت اجازت دین دی تے نہ سانو بزرگاں نے سکھایا ہے. ساڑھے بزرگاں نے سکھایا حضرت حسین پاک دے بارے سے قدرت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. قدرت ہوندیاں زور نہ لایا. بزرگاں دے فرمان دا مطلب یہ کہ امام حسین پاک اے نہیں سی گل کہ کچھ کر نہیں سی سکتے، کر سکتے سی اور دنیا نو دکھانا سی رب دی رضا تے انج راضی لگی ہے. کر بہت کچھ سکتے سی، انہاں دے کر سکن دی ایک مثال دیواں. 26 اکتوبر 1965 24 اکتوبر 1965 کی اخباروں میں یہ بات چھپی. 1965 جو ستمبر میں جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں اخبار میں لکھا گیا اٹک میں ایک آدمی تھا. جب پاک بھارت جنگ شروع ہو رہی تھی تو وہ بندہ اپنی فصل کاٹ رہا تھا. اس دوران اس نے دیکھا دو نوعمر بڑے سونے جوان کھولوں بڑی تیزی نال لنگے. وہ اپنا کام کرتا رہا، دیکھ لیا ٹھیک. تھوڑی دیر بعد اپنی فصل کٹ کے گٹھڑی بن کے فارغ ہویا نا تے ایک عمر رسیدہ بڑی عمر دے صاحب بڑا خوبصورت چہرہ کولو لنگے سواری دے ہوتے انہیں ہون پانڈ چک کے سر تے رکھنے سی. تو تسی پتہ ہے تو انہوں پانڈ کلا بندہ چک کے پاری ہوئے تے نہیں رکھ سکتا. انہیں کولوں گزر دیاں بزرگان عرض کی تھی کہ پانڈ تے چکا کے میرے سر تے رکھ دے. انہیں کہا اتھے ٹھہر لوڑ نہیں اگے آن دی. این جنگلی نال اشارہ کیتا انہوں نے پانڈ اٹھ کے سر دے آگئی. وہ بندے نے باقی کام کرن تو پہلے پانڈ تھلے سٹی تو انہوں دی سواری دی لگام پھڑ کے کہندہ حضور تسی کون ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں بزرگاں نے فرمایا میں علی ہوں اور ہندوستان نے پاکستان کے حملہ کیتے ہیں، میں نے حکم ہے اس دفاع واسطے سیالکوٹ دے بارڈر تے جا رہے ہیں. انہیں کیا حضور جیڑے پہلے دو جوان تو اڈے تو پہلے گزرے انہوں نے جان دے ہو؟ فرمایا ہاں وہ کون سی؟ فرمایا میرے دوویں شہزادے حسن اور حسین سی رضی اللہ تعالی عنہما جیڑے 14 صدیاں بعد امت تے اوکھا ویلا آوے تے مدد کر سکتے ہیں. تو کربلا وچ اپنے واسطے کی کچھ نہیں سی کر سکتے. سانو بزرگاں نے نہیں سکھایا کہ انج مجبور کر کے امام حسین کو پیش کرو کہ بندے سمجھن بھئی کوئی ککھ نہیں رہ گیا. ساڈے بزرگاں نے سکھایا قدرت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. دنیا اتوں پیاسے گئے دین تے دنیا دے سائیں. تو حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے؟ ایسے کرنا چاہیے کہ سننے والے رو دھو کے خالی نہ جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں. سننے والے ان کے کردار کی خوشبو اپنے اندر سمونے کی اور اپنے کردار کو ان کے کردار کی خوشبو میں مہکانے کی کوشش کریں. ایسے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. میں ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کروں. ایک بندہ شام سے چلا اور اس نے مدینہ منورہ آنا. یہ میں امام حسین پاک کی آپ کو بات سنانے لگا ہوں. ان کا تذکرہ ہمیں کر کے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. شام سے چلا مدینہ منورہ اس نے حاضر ہونا تھا اور اس نے ملاقات کرنی تھی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیسے ان سے ملوں گا؟ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان بتائی.
میں تجھے بتاتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا حسین کون ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ گے نا اور تم دیکھو گے مسجد نبوی شریف میں ایک حلقہ لگا ہوگا، اس طرح لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے اور اتنے ادب سے بیٹھے ہوں گے کأن علی رؤوسہم الطیر، اتنا یوں احترام سے بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، اور ذرا سا حرکت کرے گی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ لیس فیہا من الہذیلاء شیء، اس مجلس میں کوئی لغو اور فضول بات نہیں ہوگی۔ یہ امام حسین پاک کی مجلس ہے، وہاں نہ کوئی فضول کام ہوگا نہ وہاں کوئی فضول بات ہوگی۔ جو اس طرح ادب سے حلقہ بنا ہوگا اور وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں جو ہستی میرے مجلس ہوں گے نا انہی کو امام حسین کہتے ہیں۔ اب میں چونکہ آپ اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو روحانی تربیت گاہ بھی ہے اور جہاں علم کا لنگر بھی دیا جاتا ہے، روحانی تربیت گاہ بھی ہے اور علم کا لنگر بھی دیا جاتا ہے۔ اور علم کے لنگر سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کے جو شیخ گرامی ہے نا حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی شمس العارفین علیہ الرحمہ، پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر، کسی نے ان سے کہا حضور کوئی تبرک عنایت فرما۔ تبرک اس کے کہنے کا مطلب تھا کوئی اپنا جوڑا دے دے، کوئی اپنا لباس مبارک عنایت فرما دے، کوئی نشانی رہے میرے پاس جیسے حضور خلفاء کو دیتے ہیں۔ تو بزرگاں نے فرمایا مفہوم ہونا دی گل دے وے کہ میں وظائف دسے دینا، میں تربیت کیتی نا، یہ مانوی تبرک ہے اور ظاہری تبرک نالوں مانوی تبرک دی تاثیر زیادہ ہوتی۔ میں جملہ خاص طور پہ اس واسطے بھی کہہ کہ بعض لوگ پلیٹ والا لنگر شریف لینڈ واسطے لائن وچ لگ دیں، لیکن امام حسین دا اے والا لنگر لینڈ والا انہاں دا تیار نہیں ہوتا۔ وہ جڑا پلیٹ وچ لگدا ہے نا وہ بھی امام حسین دا لنگر ہے، تے اے جڑا سرکار دے سامنے مسجد نبوی شریف وچ بیٹھ کے امام حسین تقسیم کردے سی، یہ بھی امام حسین دا لنگر ہے۔ اور مانوی لنگر ظاہری لنگر نالوں زیادہ مؤثر ہوتا۔ امام حسین پاک دی میں گل کر رہے سی، انہاں دا کیویں ذکر ہونا چاہیے؟ انہاں دا ذکر انج ہونا چاہیے کہ جاندیاں ہر بندے دے دامن وچ امام حسین دا مانوی لنگر بھی کچھ ہوے اور کبھی پہلے میں کم کرتا سا پر آج امام حسین دے اصال ثواب واسطے نیت کر دیں، آج تو بعد ساری زندگی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہے امام حسین دا ذکر کرن دا۔ میں بات کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ نے نشانی یہ بتائی، مسجد نبوی شریف میں حلقہ لگا ہوا، کوئی لفظ کی بات